نصلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک مالے کا خان اپنے مالے کے لوہار کے پاس گیا. پہلے زمانے میں ہر گاؤں میں لوہار اپنے ہوتے تھے، گاؤں کے لوہار ہوتے تھے. اور اس نے کو جا کر کہا کہ میری بندوق جو ہے یہ میں اس پر جو فائر کرتا ہوں تو یہ خطا کرتی ہے، نشانے سے خطا ہوتی ہے. تو لڑکا بیٹھا ہوا تھا، باپ نہیں تھا. لڑکے نے بندوق کو لیا اور اس کو دیکھا تو اس کی نالی ٹیڑھی ہوئی تھی. اسے شکنجے میں رکھ کر نالی کو ٹھیک کیا. پھر اس نے ایسے آنکھ سے وہ دیکھا، اس کو ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا خان ڈزو کا کہ آپ ڈز کرو. ڈز کیا، اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا کتنے پیسے؟ تو اس نے کہا 10 روپے. تو 10 روپے کو زمانے میں جو ہے تو ہوتا تھا 5 کلو گوشت ہوتا تھا. ہاں جی، 5 کلو گوشت 10 روپے کا. 10 روپے کس چیز کے؟ ابھی آپ نے جو ہے تو رکھا 1 منٹ میں، تو آپ نے شکنجے میں کس کر کے 10 روپے لے رہے ہو. ان کا ٹاکرا چل رہا تھا کہ لڑکے کا باپ آ گیا. تو اس نے کہا خان سے چل رہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے وہ 1 منٹ اس کا لگا دی اور مجھ سے 10 روپے مانگتا ہے. میں نے کہا خان تاسن سو پیسے اگلی مورتدار ہے جی فلکار کو. کیا ہمارے مائی باپ ہے جی، آپ سے کون پیسے لیتا ہے؟ آپ پیسے نہ دیں، اتنے کام کیا من آپ سے پیسے لیں گے. اس نے بھیج دیا. اس نے بیٹے سے کہا کہ بچیا کسب جامع کے سوکھ نہ کیجیے. کہا جی کہ اپنے کسب کا کام، اپنے فن کا کام کسی کے سامنے نہیں کہا کیا کرتے. اگر تم نے اس کو کہا ہوتا کہ بندوق چھوڑے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے، کل پھر آپ لے جائیں گے، تو کل آپ اس کو 20 روپے کہتے اس پر بھی تیار ہو. ہاں جی، سبحان اللہ جی. ہمارے والد صاحب نے ہمیں قصہ سنایا کہ میں تحصیل کے بازار میں جاتے تھے کبھی. تو اس نے کہا کہ میں گیا اور وہاں یہ سلائی کی مشینوں والے مستری کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. آدمی آیا، اس نے مشین لا کر رکھی. اس نے کہا کہ استاد لا ٹانکا سلائی، جب اس کو کرتے تھے اس کو دھاگے کو کاٹ دیتی ہے، ٹانکا نہیں لگتا دھاگا کاٹ دیتی ہے. تو اس نے کہا وہاں پر رکھ لو، آپ کام وام کر کے آئیں. تو 2-3 گھنٹے اس کو بتایا کہ پھر ٹھیک ہو جائے گی، پھر آپ کو دیں گے. تو آدمی چلا گیا. کہتے میں بیٹھا ہوا یہ تھا کہ اتنے میں وہ آدمی آ گیا. تو اس نے کہا استاد مشین ٹھیک ہوئی ہے. تو یہ اندر گیا اور اس نے جو اس کی سوئی تھی نا، اس نے سوئی ایسے لگانی چاہیے تھی، اس نے ایسے لگائی ہوئی تھی. اس نے اس کو ایسے نکالا اور ایسے لگا دیا اور باہر مشین لے کر آیا. اسے کہا کہ ٹکٹ جی ٹھیک کر دیا ہم نے جی. کہ کتنے پیسے؟ اس نے کچھ بتایا. اس بارے 5 روپے اس نے بتایا جی. تو 5 روپے پر جو ہے تو اس زمانے میں 5 کلو گوشت ہوتا تھا جی. تو کہتے میرے صاحب نے اس نے بس اس کے طرح کیا، اتنی دیر اس نے 5 روپے اس سے لے لیے. تو یہ جو پشتو والوں کے باور ہے نا، ہر کا سخبل قسم غل ہے. ہر آدمی اپنے پیشے کا چور ہے. کیونکہ میرے پیشے کا آپ کو کیا پتہ؟ میں آپ کو جو کچھ بھی کہوں آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی. ہمارا ڈیری فارم ہے نا سرکاری شعیب صاحب کا. تو ایسے میں نے کہا کہ ہماری گائے وہ ہو گئی ہے، وہ گاہ بننے اس کا دودھ نہیں ہو رہا، ہمیں سرکاری دودھ بھیجا کرو اپنے فارم کا. تو ہمیں بھیجتا رہا، کوئی 3-4 کلو دودھ بھیجتا رہا باقاعدہ. اور گھر والے کہتے ہیں کہ دودھ کا جو ابالتا ہے نیچے اس پہ بہت کچھ بیٹھ جاتا ہے. تو بعد میں اندازہ ہوا کہ اس کے نوکر جو اصلی دودھ تھے وہ تو لوگوں کو بیچ رہے تھے، پاؤڈر والا دودھ ہمیں دے رہے تھے. نوکر پاؤڈر والا دودھ ہمیں دے رہے تھے. پہلے اپنی گندم وہ نہیں لاتے تھے. تو میں نے ایک مریض سے کہا کہ ہمیں موسم میں گندم بھیج دینا، ابھی فصل جو ہے گندم بھیجنا. اس کے نوکروں نے گندم بھیجی اور پچھلے سال کی گول لگی ہوئی گندم ہمیں بھیجی. اور اس سال کی گندم ہم نے اپنے پاس رکھی اور پچھلے سال کی ہمیں بھیجی. اور ہمارے مریض کو کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت ہوگی. پھر ہم نے بھی کچھ نہیں کہا، چلو ان کا نقصان ہمارے لیے وہ پورا ہو گیا اور ہمیں تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو خیر کی پرواہ نہیں.
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک آدمی نے گھوڑا بیچا اور اسے دھوکہ کر لیا، گھوڑے میں نقص تھا، ناقص گھوڑا بیچ دیا۔ گھر پر لے آئے تو دیکھا کہ اس کا نقص ہے اور آدمی نے پیسے پورے لیے ہوئے ہیں۔ پھر خیال ہوا چلو غریب آدمی ہے، اس کا نقصان میری وجہ سے پورا ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا، کوئی خاص بات نہیں۔ تو رات کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھا کہ ان کو 100 گھوڑے جنت کے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے بھی دیکھ لیا یہ خواب۔ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ صاحب یہ گھوڑا آپ واپس نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا وہ خواب ہم نے پہلے بھی آپ سے دیکھ لیا تھا، آپ فکر نہ کرنے جائیں۔ میں نے ایک ہائی کورٹ میں کیس داخل کرایا ایک وکیل سے۔ وکیل نے کیس داخل کیا اور اس کے منشی نے کہا کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، وکیل تو ہوتا ہی اس لیے سارا کام آپ کا کر دیں گے، بر وقت سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اس میں اسٹے آرڈر لینا تھا، میرے بیٹے کا امتحان ہونا تھا، اس سے پہلے لینا تھا۔ اب جب میں گیا تو وکیل صاحب کیس لگا ہی نہیں سکا، آرڈر کیا لیتا؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے اگر آپ نہیں کر سکتے تھے تو آپ مجھے کہتے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کہتے کہ تو بیٹے ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں، ان کو تو ہمارے سامنے سٹ اسٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، کیس لگانا تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، اس کا اسٹے لینا کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، میں کسی نہ کسی کو کہہ دیتا تو حق میرا بنتا تھا، یہ ہو جاتا۔ تو آگے وکیل کوئی تھا، بدمزاج آدمی تھا، اس سے آگے سے بڑ بڑ کیا اور 10,000 روپے میں نے اس کو دے دیے تھے، بڑ بڑ اس نے کیا، لیکن میں نے کہا اس کے بعد اگر وہ کیس لگتا بھی مجھے تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو میں آ گیا جی، آ گیا چند دنوں کے بعد نے کہا وکیل صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہارٹ اٹیک خرچ دو پلس رکو، ہارٹ اٹیک خرچ دو پلس رکو اور مان خدا واغ اسلو آگے ہے بکڑو۔ اب سے اللہ 10,000 روپے لے لیے اور ہارٹ اٹیک اس کو دے دیا، اس کی قسمت ہوگی۔ نصیب سے ویسے بڑے قسم کے واقعات ہوتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ سمجھتا ہے میں نے دھوکہ دے کر پیسہ لے لیا، میں نے بڑا فائدہ کر لیا، میں نے ظلم کر لیا اور میں بڑا برتر ہو گیا، حالانکہ اس کا جلدی فیصلہ آنے والا ہوتا ہے۔ محاورہ ہے نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز، اللہ کی لاٹھی جب بجتی ہے نا کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنا کام کر لے۔ کہ پولیس والا تھانے دار رشوت لیتا ہے اور گھر جب جاتا ہے بیٹا گرا ہوا ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، کہتے شکر ہے یار پیسے میرا اڑے ہوئے کہ دعوت سے بات سکڑے، شکر ہے میں نے پیسے لے کر آیا تھا، ورنہ اب میں کیا کرتا؟ دا ہوٹا دا پیسے لا میرے، اگر تو نے یہ پیسے نہ لیے ہوتے تو یہ مشکل ہی نہ پیش آئی ہوتی، یہ تو مشکل پیسوں کی ہتھوائی ہوئی ہے کہ تیرا پیسہ تو لے کر آیا، وہ تیرے فائدے پر نہ لگا، تیرے فائدے پر نہ لگا، وہ مصیبت کی نظر ہوا، کیونکہ وہ فارسی والوں کا محاورہ ہے مال حرام بود بجائے حرام رفت، مال حرام بود بجائے حرام مال تھا، حرام جگہ چلا گیا، حرام مال تھا حرام جگہ چلا گیا۔ سبحان اللہ جی۔ تو یہ صورتحال ہے جی، یہ دنیا کے حالات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دیے جی۔ یہ آیات و حدیث کی عملی تشریح تھی نا جی، ہاں جی مفتی صاحب، ہاں جی، آیات و حدیث کی یہ عملی تشریح تھی۔ سبحان اللہ۔ تو خیال مت بابا صاحب کہا کرتے تھے تاسو په لډو خلاصوم تاسو ځان خپل پکې ګیروئ تو سوک پر کہ میں آسان راستے سے تمہاری جان چھڑانا چاہتا ہوں، آسم جو ہے تو وہ نہیں اپنے آپ کو چھڑاتے، میں کیا کروں؟ آپ اپنے آپ کو گھیرتے ہیں، میں آپ کو چھڑانا چاہتا ہوں، آپ گھیرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا رب العالمین عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین
یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزه فلسطين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزه فلسطين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزه فلسطين اللهم انصر سائر المجاهدين في غزه فلسطين اللهم انصر سائر المجاهدين في غزه فلسطين اللهم انصر سائر المجاهدين في غزه فلسطين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في الكشمير اللهم انصر سائر المجاهدين في الكشمير اللهم انصر سائر المجاهدين في الكشمير اللهم انصر سائر المجاهدين في الكشمير اللهم انصر سائر المسلمين في الهند اللهم انصر سائر الباكستان اللهم الف بين قلوبهم واصلحهم واصلح ذات بينهم اللهم وزيهم من يشكر نعمتك التي انعمت عليهم ويوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ونجهم من الظلمات الى النور 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 وجنب هواهم ما ظهر منها ما بطن اللهم عليك اليهود اهل الكتاب والمشركين اليهود والنصارى قاتلهم الانبياء والرسل والكتاب والمسيح اللهم انزل عليهم باسك الذي لا تكون قوم مجرمين يا الله ہمارے پورے ملک سفیرت بلا بناؤ معاف فرما مشکلات فرما ان کی پریشانی میں دور رہا مشکلات کو آسان فرما ہماری وجہ سے آنے والے ساتھی مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز برکت ڈال یا اللہ کوئی تنگ دست ہو تنگ دستی کو دور فرما دے پریشان ہے اللہ پریشانی کو دور فرما دے بے روزگار یا اللہ روزگار نصیب فرما دے ان کو بیمار ہو گھر میں باریوں یا اللہ شفا نصیب فرما دے یا اللہ سب ساتھیوں کی ذلی مرادوں کو یا اللہ تو طور پر جاننے والا یا اللہ سب ساتھیوں کی ذلی مرادوں کو پورا فرما آسان فرما یا اللہ کسی آدمی کو یہاں سے معلوم واپس نہ فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا